بہت سے حضرات फ़ون کر کے ہمیں پوچھتے رہتے ہیں کہ مولانا صاحب کون سا جانور میں عیب پایا جائے گا اور کتنا عیب پایا جائے گا جس کی وجہ سے قربانی درست نہیں ہوگی. تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو بنا کر بھیج دوں تاکہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، اور یہ میں کتاب المسائل سے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. دیکھیے، نمبر 1، جس جانور کے سینگ کا کچھ حصہ اوپر سے ٹوٹ گیا ہو تو اس کی قربانی درست ہے. اگر کچھ حصہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی میں سوراخ ہو گیا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. نمبر 2، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا بچپن میں ہی اس کے سینگ کی جگہ میں آگ لگا دی گئی ہو، جلا دی گئی ہو، جس کی وجہ سے آگے سینگ نہ نکل سکے ہوں، تو اس کی قربانی درست ہے. اگر پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہے جانور کا تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، کوئی دقت والی بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، ہلکا کہیں کٹا ہوا ہے، تھوڑا سا کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے. لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. اسی طریقے سے جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. یعنی اگر جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہیں ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست نہ ہوگی. جس جانور کی آنکھ کی بینائی بالکل یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی. جس جانور کی بینائی یا آنکھ کی روشنی بالکل چلی گئی ہو یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہ ہوگی. اب آگے دیکھیے، زبان کٹا ہوا جانور. زبان کٹا ہوا جانور جو چرنے پر قادر نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. یعنی زبان اتنی زیادہ کٹ گئی کہ جو چرنے پر کھانے پر قادر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. اور اگر معمولی حصہ تھوڑا سا کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی درست ہے. جس جانور کی دم سرے سے نہیں ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جس جانور کی دم یعنی بالکل سرے ہی سے نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. جو جانور بالکل لنگڑا ہو، اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ ہی نہیں سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. یعنی 3 پاؤں تو رکھتا ہے لیکن چوتھا پاؤں زمین پر بالکل نہیں رکھتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر رکھ لیتا ہے لیکن لنگڑا کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے. اب آئیے، حاملہ جانور کی قربانی. حاملہ جانور کی قربانی مکروہ ہے جبکہ ولادت کا وقت قریب ہو. اب خصی کے بارے میں بہت سے سوچتے ہیں کہ عیبدار ہے، نہیں کرنا چاہیے. تو خصی کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل اور مسنون ہے کیونکہ اس کا گوشت غیر خصی سے اچھا ہوتا ہے. تو خصی کے بارے میں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جائز نہیں ہے بلکہ افضل اور مسنون ہے. اسی طریقے سے جو جانور صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو اور دیگر چارہ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. یعنی ایسا جانور ہے جو صرف گندگی اور غلاظت کھاتا ہو اور دوسرا چارہ نہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طریقے سے جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود وغیرہ کی وجہ سے، یعنی قربانی کرتے وقت ایسا جانور کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ عیبدار ہو گیا تو اس کی قربانی میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کی کوشش کرتے وقت جو ہے اچھل کود کی وجہ سے عیبدار ہو گیا تھوڑا بہت، تو اس کی قربانی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.